سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو فکر و پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کی ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں، اس لیے کہ ہمارا بار بار کہنا یہی ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس کو جتنا بھی اچھے طریقے سے گزارا جائے وہ اتنی ہی آپ کو اس میں فرحت محسوس ہوگی اور آپ کی زندگی طویل بھی ہوگی، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں، اپنے لیے فرصت کے اوقات نکالیں، بس کام 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 اس میں نہ رہیں، بلکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ اپنے لیے کوئی مشغلہ تلاش کریں، کوئی ہابی تلاش کریں۔ ہابی تلاش کرنے سے بہت زبردست بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ہابی جو ہے وہ ہیلتھ کی ہے، یعنی کہ اگر جس سے انسان جو ہے نا بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے اور اس کو تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے۔ اگر مستقل انسان کام کیے جائے تو اعصاب جسے چٹکنے لگتے ہیں اور انسان کو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسے کام میں مشغول ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہ چرچل کے بارے میں بہت ہی مشہور بات یہ ہے کہ اس کے سر پر جنگ عظیم کے زمانے میں بے انتہا ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس عدیم الفرصت انسان نے بھی ایک لمحے کی فرصت نہ ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ وقت نکال لیا تھا تاکہ چند مشغلوں سے اپنا دل بہلا سکے۔ یہ شخص ہزاروں مسائل کے تلے دبا ہوا تھا، لیکن جب پارلیمنٹ کے ہنگامہ خیز اجلاس کے بعد غصے میں گھر آتا تھا تو اپنے دارالمطالعہ میں، اپنی لائبریری میں جا کر نقشوں میں رنگ بھرتا تھا، خاکوں میں رنگ بھرتا تھا، تاکہ ایک بچے کی طرح سے، جیسے آپ بچے کو مصروف کر دیتے نا تو اس کے اعصاب بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، نروس سسٹم اس کا بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تاکہ اس کے تنے ہوئے اعصاب اور پٹھے پرسکون ہو جائیں۔ اگر ان اعلیٰ منصوبوں پر معمور اشخاص بھی اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ تفریح کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے، تو اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ مشاغل کے لیے وقت نکالنا کس قدر ضروری ہے، ان ہابیز کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس تاریخی واقعے سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ فرصت بہر طور نکال سکتا ہے۔ جو لوگ یہ بہانے تراشتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ غالباً صحیح نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے اوقات پر نظر ثانی کریں، خود کو پرسکون کرنے کے لیے چند لمحات فرصت کے ضرور مہیا کریں۔ مشغلہ دراصل یعنی ہابی جو ہوتی ہے وہ ایک حفاظتی سیفٹی وال کا کام دیتی ہے۔ ایک مشہور ڈاکٹر جو امریکی بحریہ سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے 2 مقامات پر نروس بریک ڈاؤن میں مبتلا بیمار نہیں دیکھے۔ ایک اس وقت جب لوگ کہیں پہ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی تالاب میں یا کسی بھی جگہ اپنے جسم کے پٹھوں کو مشق دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے جب لوگ سردی کے موسم میں آتش دان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اعصاب کو سیک رہے ہوتے ہیں، ٹکور کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پانی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پانی کے قریب بیٹھ کے چند لمحوں کے لیے بھی تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ پانی اعصاب کو یعنی ہمارے نروس سسٹم کو خنک رکھنے کے لیے بے مثال ہے۔ جن لوگوں کی رہائش دریا یا سمندر کے قریب ہے، اگر وہ قدرت کی اس نعمت سے مستفید نہ ہو تو کفران نعمت کریں گے۔ آب رواں دیکھنا ایک ایسا مشغلہ ہے جو انمول ہے اور صحت سازی میں اس کا اہم کردار ہے، خواہ وہ سبززار میں نلکے سے گرتی ہوئے پھوار ہو، آبشار کا منظر ہو، یا آپ دیکھتے ہیں جیسے کوئی بچے اپنے لان میں پانی لگا رہے ہوتے ہیں اور پانی اچھل کے جا رہا ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن وہ بھی آپ کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کے اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس زمانے میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اور ماہر نفسیات ان کی مستند رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے ہابیز اختیار کرنے سے بہت سی تکالیف زائل ہو جاتی ہیں۔ ان مشاغل میں شفا بخش خاصیت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جیسے کہ مغربی ممالک ہوتے ہیں، ان میں آکوپیشن تھراپی کے شعبے قائم ہیں، جہاں بیماروں کو مختلف قسم کی کارگرانہ تربیت دی جاتی ہے، جن میں سوئنگ ہے، ان کے پینٹنگ ہے، وہ ہے جیسے کہ خواتین ہوتی ہیں وہ بنائی کرتی ہیں، سنگ تراشی ہے،
ہر قسم کی لکڑی کے کام ہے، کچھ نہ کچھ دستکاری ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے. اس طریقے سے تھکے ہوئے جسم اور تنے ہوئے اعصاب کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. یہ بات مجرب ہے کہ اگر آپ دماغی کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو جسمانی مشقت کا کام کرنا شروع کر دیجئے. تیز قدموں سے سیر کیجئے، گھر کی صفائی کیجئے. بلکہ اگر آپ جو خواتین ہیں وہ اگر گھر کی جھاڑ پونچھ کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایک اسٹڈی آئی تھی کہ اس سے مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ایک ہاتھ سے آپ جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور تیز تیز ادھر سے ادھر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، دل تیزی سے حرکت کرتا ہے اور ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ بہت ہی اچھا، اگر آپ 15-20 منٹ تک بھی روزانہ ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور جب ایک چیز صاف ہو جاتی ہے اور آپ اپنے کمرے کو دیکھتے ہیں بالکل صاف ستھرا، تو آپ کو جو سکون و فرحت محسوس ہوتی ہے وہ آپ کے نروس سسٹم کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. اس طرح اگر آپ عموماً جسمانی محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی مفید ہوگا کہ اگر کچھ دیر کے لیے آپ دماغی کام کریں، اخبار پڑھیں، کچھ اپنی ڈائری لکھیں، اپنے لائبریری چلے جائیں، کوئی تصویر بنائیں، کہیں واک کے لیے نکل جائیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہابی کو ہابی ہی رہنے دینا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ نہ ہو کہ اس کے چکر میں آرام اور نیند کی پرواہ بھی نہ رہے اور ہابی بھی آپ کو تھکا کر چور کر دے. ظاہر ہے یہ مشغلہ رحمت نہیں ہوگا بلکہ زحمت بن جائے گا.